تو بس یہ شروع سے ہی مطلب یہ جو آپ کے ہاتھوں کا سلسلہ تھا شروع سے ہی نہیں تھا؟ ایسا ہوا تھا پیپر بورڈ کا چلنے سیکھتا تھا پلان ہے اور اپنے سارے کام بھی اڈوب فوٹو شاپ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس پہ پکچر تیار ہوتی ہے، لوگ اس پہ پکچر بناتے ہیں، میں نے اس پہ فلیشیں تیار کی ہیں۔ تو ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عباس نے کس طرح سے فون کو اٹھایا اور کس طرح سے اس کا یوز کر رہے ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ پھر میری دوستوں نے کہا کہ آپ ٹک ٹاک کی طرف آؤ، تو میں نے ٹک ٹاک کی طرف رخ کیا تو کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کیا۔ پھر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، پر اس پہ ارننگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویژن وائب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی، اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پروگرام میں ہم مختلف پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں، کبھی سنگر ہوتے ہیں، کبھی ایڈوکیٹ، ڈاکٹرز، اور مختلف چیزیں ہیں، مختلف انفارمیشن جو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے، یقیناً جب آپ ان کے کام دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھوں سے نہیں نوازا، پر وہ اپنے پاؤں کی مدد سے اپنے موبائل کو چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کا کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایڈیٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں جو ہم لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں تو وہ پاؤں سے کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے راجہ عباس، اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کی لائف جب سٹارٹ ہوئی وہ کیسے تھی، اور اس کے بعد چلتے چلتے وہ کس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ کو ملوانے لگے ہیں راجہ عباس سے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے عباس، کیسے ہیں آپ؟ عباس بڑا اچھا لگا کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی ہے تو ویسے ہی آپ فریش ہیں، اور اب تو اور مزید جو ہے آپ میں امپروومنٹ آ گئی ہے۔ تو بس یہ شروع سے ہی مطلب یہ جو آپ کے ہاتھوں کا سلسلہ تھا شروع سے ہی نہیں تھا؟ جی بائی برتھ سے، بائی برتھ ہی ہے۔ تو بس اس میں کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا آپ کو؟ بس گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا تب پیپر بورڈ کا چل نہیں سکتا تھا، تو آہستہ آہستہ پھر جب 12-13 سال کی عمر میں اپنے صحیح پاؤں پہ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے اسکول میں ایڈمیشن لیا جو کہ معذور بچوں کا اسپیشل اسکول ہے، اور وہاں پہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر میں نے اپنے کام کی طرف آیا، تب میں گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہا ہوں، یوٹیوب بھی چلا رہا ہوں، اور اپنے سارے کام بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، گرافک ڈیزائننگ بس سیکھی ہے؟ نہیں، اس کو جو گرافک ڈیزائننگ ہے اس میں اڈوب فوٹو شاپ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس پہ پکچر تیار ہوتی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے اوپر اسٹڈی کی، تو میں نے اس کے اوپر خود اپنی کام اسٹارٹ کیے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں اس کو خود نہ کر سکوں، لوگ اس پہ پکچر بناتے ہیں، میں نے اس پہ فلیشیں تیار کی ہیں۔ تو ابھی آپ کام کر رہے ہیں؟ جی جی، صحیح۔ تو اس طرح تو کافی لوگ آپ سے منسلک ہو گئے ہو گے؟ بس ابھی اسٹارٹ ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، بس اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے، اچھا نظام چل رہا ہے۔ باقی بات ایسا ہوتا ہے جب محنت ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ساتھ دے دیتا ہے، اور میں تو دیکھ رہی ہوں آپ کو ایک عرصے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ کئی چیزیں سیکھ رہے ہو، کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو عباس ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی ٹیلنٹ ہمیں دکھاؤ، جیسے موبائل اوپن کرتے ہو آپ، میں نے آپ کی ویڈیوز بھی کافی دفعہ دیکھی ہیں، تو میں چاہوں گی ہمارے ویژن وائب پہ بھی جو ہے آپ دکھائیں۔ جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عباس نے کس طرح سے فون کو اٹھایا اور کس طرح سے اس کا یوز کر رہے ہیں۔ عباس ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو کلوز اپ زیادہ نہیں دیکھ سکتے تو انہیں پتا ہو کہ عباس کیا کر رہے ہیں۔ جو ہے نا اس کا میں جو گرافک ہے اس پہ اپنے فیس بک پہ ایڈ وغیرہ لگاتا ہوں، تو مجھے وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں میرے ایڈس، اور پھر مجھے کام بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرا ورک چلتا رہتا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ پھر میری دوستوں نے کہا کہ آپ ٹک ٹاک کی طرف آؤ، تو میں نے ٹک ٹاک کی طرف رخ کیا تو کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، اور کافی لوگوں نے مجھے لائک شیئر وغیرہ اس کا فالوئنگ سے سپورٹ دی۔ تو الحمدللہ سے آج میں ٹک ٹاک پہ بھی کافی ایکٹیو ہوں اور اپنا ورک بھی کر رہا ہوں۔ اب باقاعدہ ایک ٹک ٹاک والا میں لائف ارننگ شروع کی ہوئی ہے، اب اس پہ بھی آ گیا ہوں، اور الحمدللہ سے اپنے سارے کام خود کر رہے ہیں۔ عباس جیسے ٹک ٹاک کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، آپ نے بات کی تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، جیسے لائیو آپ آئے، آپ کو کتنے دن ہو گیا لائیو آئے ہوئے؟ مجھے ابھی 5 days رہے ہیں۔ تو ہر کوئی لائیو آ سکتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے ویڈیوز پہلے بنانی ہوتی ہیں تو پھر وہاں سے پھر آپ کلک ہوتے ہیں؟ اس کا بیسیکلی ایک پروسیجر ہوتا ہے سارا کہ 1000 فالوور کے بعد آپ کے پاس 1000 فالوور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 1000 فالوور نہیں ہے تو آپ لائیو آنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس پہ آپ نے پاکستانی سم پہ تو آپ کے لائیو نہیں آئے گا۔ آپ نے باہر کی کنٹری کی سم لینی ہے، کوئی بھی کنٹری کی سم ہو جائے،
آپ نے وہ سم ڈالنی ہے تو آپ اس کے اوپر آپ کی کوئی لائف کی آپشن آ جائے گی. پھر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہو, دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو, پر اس پہ ارننگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا 1000 فالوور نہیں ہو جب تک آپ دوسرے لوگوں کو لائف پہ دیکھ سکتے ہو, خود نہیں آ سکتے لائف پہ. اب آپ کا 1000 فالوور پورا ہوا ہے تو اب میرا 37,000 فالوور ہے, 1 ملین میرا لائک ہے. تو جب آپ کا 1000 سپر فالوور ہوتا ہے اور آپ نے پھر اس پہ آ کے لائیو بیٹھنا ہوتا ہے, میچ کھیلتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ گفٹنگ کرتے ہیں, وہ پھر جب گفٹنگ ہوتی ہے تو ایک گفٹ کوئی ہزاروں میں ہے, کوئی لاکھ میں ہے, کوئی 3 لاکھ کا ہے. وہ اس طرح مختلف اگلوں کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے جیسا ان کے آگے فیل کرنا ہے اس طرح ویسے انہوں نے آپ کو گفٹنگ کرنی ہے. صحیح. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ باہر کی کنٹری کا نمبر ہونا چاہیے تو وہ ضروری ہے؟ جی وہ ضروری ہے, وہ ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو تو آج کل تو ہر کسی سے سم مل جاتی ہے. آپ میں نے یو کے کی سم پرچیز کی ہے, 3000 کی سم مل جاتی ہے. آپ یہ دبئی کی لے لیں, مطلب کوئی بھی کنٹری کی آپ جی لے سکتے ہیں. یعنی کہ عباس آپ کے سامنے لائیو بھی آتے ہیں اور گفٹنگ ہونا شروع ہوئی ہے عباس کے نہیں؟ جی میں نے ابھی 5 ڈیز میں 3000 مجھے ہو گئی ہے. چلیں بس صحیح ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. پھر تو آپ کو مٹھائی لانی چاہیے تھی کہ آپ کا یہ بھی کام اسٹارٹ ہے. منتھ کے بعد پتہ چلے گا کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر آپ کو بلائیں گے, اس کے اوپر بیٹھنا سب سے بڑا مشکل بھی ہے, کیونکہ آپ کی ذرا سی کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اپنی ایسی چیز کر کے ٹک ٹاک کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ بین بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے اوپر آپ نے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہو, آپ کی اچھا ایک اخلاق ہو, پھر جا کے آپ کو لوگ دنیا دیکھ کے سپورٹ کرتی ہے. ذرا سی بھی ولگیرٹی ہو یا کوئی بھی بات ایسی ہو جائے تو فوری بین ہو جاتی ہے. آپ کے جو کپڑے ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے, آپ کی فیس ایکسپریشن اچھی ہونی چاہیے, اور آپ نے نہ وہاں پہ کوئی اسموکنگ کر سکتا ہے, نہ کہ وہاں پہ کوئی غلط بات, مطلب بہت ہی طریقے سے جو ہے وہاں چلتے ہیں. تو بس میں لاسٹ جو سوال آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ جس طریقے سے آپ سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو ٹریول کرنے میں آنے جانے میں کوئی دقت ہوتی ہے آپ کو؟ ٹریول کا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر میں انٹریکٹ یوز کرتا ہوں, تو انٹریکٹ کے بیسیکلی میرا کام اس طرح سے ہے کہ مجھے فون دور رکھنے پڑ جاتے ہیں, اور جیب میں پیسے رکھتا ہوں تو میری کافی بار نہ پیسے نکل بھی چکے ہیں. ایک دفعہ موبائل بھی میں گم ہو چکا ہے ایسے. تو میں نے سب سے مشکلات اس پہ یہی ہیں. آگے گورنمنٹ سے بھی اپیل کی ہے, سب سے کر کے دیکھا, ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا کہ کوئی ایسی بائک, کوئی ایسی گاڑی ہو کہ جس سے میرا آنے جانے کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. بالکل صحیح. تو جی ناظرین, یہاں پہ اپنے عباس کو دیکھا ہے کہ وہ کس قدر ٹیلنٹ ہے اس میں, کہ جس طرح سے زندگی آج کل سب گزار رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کے ساتھ بھی ہیں تو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. اور اسی طرح سے عباس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی لوگ جو معذور ہیں وہ کبھی بھی دل برداشتہ یا نا امید نہ ہوں, اور اسی طریقے کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو موٹیویشنل ضرور ہوتے ہیں آپ, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی کام کریں اور کام میں ہی برکت ہے. تو لہٰذا ایک نئی اسٹوری کے ساتھ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ کے بعد.